سب سے وائٹل رول جو ہے، سب سے زیادہ قربانیاں بکلا کی تھی۔ میرے بکلا نے ہمیشہ محنت کی، قربانیاں دی۔ پھر 2007 والی تحریک کے بعد آنے والی عدلیہ نے آپ کے لیے کیا کیا؟ دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی باری باری حکومت آئی، کسی نے بکلا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بکلا کا اور قیادت کا، جنہوں نے پورے پاکستان کے بکلا کو ہر سال یہاں اکٹھا کرتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح ہم 8 اگست 2016 کو مناتے ہیں اور ان شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک میں بکلا کے عزت اور وقار اور اس ملک میں رول آف لا، اس ملک میں جمہوریت کی تاریخ اور اس ملک میں دی گئی قربانیاں تحریک پاکستان سے لے کر 2007 والی تحریک تک اور آج تک میں اپنے بزرگ جناب علی احمد گر صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک آدھی بات سے میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں۔ یہ بات درست ہے کہ آج جو ہے ہم اپنا صرف اپنی ذات تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوبارہ سے اسی طرح سے اکٹھے ہونا ہے جس طرح سے 2007 والی تحریک میں ہم سارے اکٹھے تھے۔ بے شک اس میں جمہوریت، جو ان قربانیوں کے نتیجے میں جمہوریت آئی، جس میں کراچی میں میرے 103 سے زیادہ بکلا کو شہید کر دیا گیا، سائیوال میں 37 سے زیادہ پٹرول بموں سے میرے بکلا کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں بحال ہونے والی جمہوریت، جس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کی باری باری حکومت آئی، کسی نے بکلا کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی نے ان شہید ہونے والی جو قربانیاں تھیں ان کے بارے میں سوچ کو نہیں لیا۔ لیکن 2007 کی تحریک میں بحال ہونے والے چیف جسٹس نے عتیقہ اور شراب کی بوتل کے اوپر نوٹس ضرور لیا۔ اس بات پہ ہمیں شرمندگی ہے کہ جمہوریت میں بحالی کے لیے اور اس ملک کی تحریک میں سب سے وائٹل رول جو ہے، سب سے زیادہ قربانیاں بکلا کی تھی۔ تو آج بتایا جائے کہ کون سی جماعت میں 2008 میں الیکشن ہوئے، 2013 میں پھر الیکشن ہوئے، 2018 میں پھر الیکشن ہوئے اور ریسنٹ پاسٹ میں پھر الیکشن ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے بجٹ پاس ہوا، انہوں نے اپنے گھروں کو جانے والی سڑکوں کے لیے اور اپنے عزیزوں کے گھروں کی طرف جانے والی سڑکوں کے لیے اور میں سمجھتا ہوں ایک نام نہاد دفاع کے لیے اربوں روپے کا بجٹ رکھا۔ آپ کو اور مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے نوجوان جو بچے ہیں جن کے انہوں نے پاکستان بار کونسل ورسز فیڈریشن آف پاکستان کی ججمنٹ کو دے دی، جس میں پہلا دن نے کہا کہ نوجوان بچوں کو باہر ووکیشنل کورس جو ہے وہ کروایا جائے۔ کیا ہی خوب ہوتا کہ میری سپریم کورٹ اسی پہلا 13 کے اندر میکانزم بتاتی کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، ارینجمنٹ کون کرے گا اور کس طرح سے میرے بچوں کو باہر ووکیشنل کورس کروایا جائے گا۔ اور کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں آنے والی جمہوریت جو ہے کبھی کسی بجٹ میں میرے بزرگ وکیلوں کے لیے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں جا رہے ہیں ان کے لیے ریٹائرمنٹ کے پیسے رکھتے، وہ ہمارے بکلا کو کرونک ڈیزیز میں مبتلا بکلا کے لیے کہیں فنڈ رکھتے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہے، اس کے بعد اس ملک کے لیے
میں علی احمد گل صاحب کی اس بات کو پرزور طریقے سے تائید کرتا ہوں کہ یہ کام جو ہے یہ اس ملک میں انجینئرز کا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کا ہے، نہ تاجرز کا ہے۔ جو آپ نے اور میں نے جب کولا کوٹ پڑھ لیا تو ہماری کمٹمنٹ ہو گئی کہ ہم رول آف لا کے لیے کام کریں گے، ہم اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے۔ بے شک ہمیں بے شمار جو ہے ہمیں ریزرویشن ہے، ہمیں پولیٹیکل فورسز سے بڑی ریزرویشن ہے، بڑے ہمارے ان کے ساتھ اس بات پہ ہمارے اختلافات موجود ہیں۔ ہمیشہ ہم نے اس ملک میں عدلیہ کی ازادے کے لیے اور عدلیہ کو عزت اور مقام کے لیے میرے مغلوں نے ہمیشہ محنت کی، قربانیاں دی۔ پھر 2007 والی تحریک کے بعد آنے والی عدلیہ نے آپ کے لیے کیا کیا؟ دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے۔ ریسنٹ پاسٹ میں لاہور میں آپ نے دیکھا ہم 3 ماہ سے ایشیا کی سب سے بڑی بار جس کے 50,000 سے زیادہ ممبر ہیں، وہاں 3 ماہ ہم شدید پر رہے۔ میرے بھگلا افلاس، میرے بھگلا جو ہے افلاس کا شکار ہوئے، ہماری پروفیشنل چیزیں برباد ہوئی، لیکن اس ملک میں جو عدلیہ ہے انہوں نے ایک دل میں ضابط دے کی کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں، اور آج بھی ہمارے مطالبات وہی ہے۔ اور آج ہم جنوری دسمبر سے لے کر اگست میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کے کانوں پہ چونے لیتے ہی میں اپنے بڑوں کی، اپنی قیادت کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں، ہر اگست کا مہینہ آپ کو کہہ دیتے ہیں، حکومت کو بھی دیتے ہیں اگست کا مہینہ، اور اس ملک کی جو نام نہاد عدالت یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے، ہم اس کو بھی اگست کا مہینہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اگست کے مہینے کے اندر میرے بکلا کے خلاف دہشت گردی کے تمام مقدمات و مسئلے لیے جو جھوٹے ہیں، جو آپ کی اپنی صاف رکنی ججمنٹ کی وائلیشن ہے، تو ستمبر میں لاہور سے چلنے والی تحریک آپ کو انشاءاللہ پورے ملک میں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اور میں حکومت کو وارن کرتا ہوں، اگر آپ نے ستمبر تک میرے بکلا کے مطالبات جو ہیں، میرے جو جمہوری مطالبات ہیں، ہمارے ویلفیئر کے مطالبات ہیں، اگر آپ نے ان کو تشریح نہیں کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ستمبر میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی سمر سپیل ختم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح سے دوبارہ تحریک چلائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں طلباء نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں یہاں بھی طلباء بڑے وائبرنٹ ہے، لیکن یہ دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ حکمراں ہی کریں گے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اس بات کے ساتھ، چیف گویرا اس نے کہا کہ بے شمار لوگ صرف اس وجہ سے جدوجہد میں اور جنگ میں شامل نہیں ہوئے کہ ان کے ذہن میں موت کا خوف تھا، آج وہ سارے قبروں میں ہے۔ کسی نے زندگی جو ہے، کسی نے جو ہے وہ لمبی زندگی نہیں پائی کہ میری سب کا مقام وہی ہے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یونٹی کو ہمیں کام کرنا چاہیے، اور تمام اداروں کو آج آپ کی بار کونسلز کی، بار ایسوسیشن کی، ریزولوشن کی ایک تقاضا دنیا میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں، ہم ریزولوشن کرتے ہیں تو پکڑ کے ڈسٹبن میں پھینک دیتے ہیں۔ پشاور میں ہونے والے اجلاس میں ہم نے 9 ریزولوشن کیے، راحت ملکی صاحب اس بات کے وٹنس ہیں، میرے بھائی محمد صاحب اس بات کے وٹنس ہیں، 9 ریزولوشن کیے ہم نے پشاور میں، پورے پاکستان کی کونسل میں آپ کے 9 میں سے ایک ریزولوشن کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، عزت اور وقار کے لیے جینا چاہیے، اور اس جدوجہد میں موت بھی میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بے شمار عزتوں سے نوازے کہ ہندوستان کے دوستوں نے ہمیشہ مہربانی کی، ہمارے لاہور والے مسئلے میں بھی ہمارے ساتھ چلے رہے، ریزولوشن کی ہماری آواز کے ساتھ آواز بلند کی۔ میں اپنے لاہور کے تمام ممبران کی طرف سے آپ کا بارے دیوس